السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ابھرتے ہوئے ستارے کے طور پر ہمیں دکھائی دیے، تو ہم نے سوچا کہ یہ نئی نسل کے لیے ان کا جو انٹرویو ہے بہترین ثابت ہوگا، تو ہم نے بڑی کوشش کے بعد ان سے ٹائم لیا اور آج ہم ان سے باتیں کریں گے۔ یقیناً سننے والوں کو ان کا انٹرویو پسند آئے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں شرافت علی صاحب، آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول منڈی احمد آباد میں۔ آپ نے پرائمری ٹیچر کے طور پر اپنی سروس کا آغاز کیا اور جلد ہی آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پر اپنے عہدے پر فائز ہوئے۔ یہ سفر اتنی تیزی سے کیسے طے ہوا، ہم ان سے جانیں گے اور یقیناً ان کی باتیں ہمارے ناظرین کو فائدہ دیں گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے تجربات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر اینڈ آئی ویلکم یو سر۔ دوسری بات کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا سفر یہ کیسے رہا۔ میں نے اپنی سروس کا آغاز 2009 میں بطور پی ایس ٹی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا۔ کوشش جاری تھی اور الحمدللہ آج بھی وہ کوشش جاری ہے۔ بہتر سے بہترین کی تلاش جو انسان کی زندگی کا خاصہ ہے، یہ کوشش جاری و ساری رہنی چاہیے۔ مولانا حالی فرماتے ہیں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو خوب سے خوب تر کی تلاش جو ہے وہ انسان کی زندگی کا خاصہ ہے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے اپنی سروسز کا آغاز جیسا کہ میں بتایا بطور ای ایس سی 2009 میں گورنمنٹ پرائمری اسکول محمد پور مغلہ سے کیا۔ اس کے بعد میری پہلی سلیکشن جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوئی، مینٹلی ریٹارڈڈ جو بچے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، اور انفارچونیٹلی پوسٹنگ ہو گئی میری رحیم یار خان میں، اور کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پہ 2014 میں وہ سروس جوائن نہیں کر پایا۔ اس کے بعد جو ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول گنڈا سنگھ والا میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ وہاں پہ تھوڑا عرصہ میں نے خدمات سر انجام دی اور فوری بعد ہی بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول منڈی احمد آباد جوائن کیا، اور اس وقت سے لے کے 2016 سے لے کے اب تک میں وہیں پہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول منڈی احمد آباد میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ زندگی میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ حالات جیسے بھی مشکل ہوں، کٹھن ہوں، یہ جتنے مشکل حالات کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا ہوگا یا کرتے ہیں، اتنے ہی نکھر کے ابھر کے آپ لوگ سامنے آتے ہیں۔ آپ کے مقدر اسی وقت آپ کے مقدر کا ستارہ جگمگاتا ہے، چمکتا ہے۔ جتنی زیادہ تاریک رات ہوتی ہے اتنے روشن ستارے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو روشن بنانے کے لیے ہمیں ہمت کا، امید کا دامن، کوشش کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز جس لفظ سے کیا، میرا یہ یقین ہے کہ آپ کو اس لفظ پہ بلیو کرنا چاہیے۔ پہلی وحی جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو اس کا پہلا لفظ تھا اقرا۔ تو جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے نا تو اس کے ابتدائیے میں یا اس کے آخری الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بڑے جاندار ہوتے ہیں۔ یا تو ابتدا میں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سامعین کی توجہ حاصل کرنا ہوتی ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اپنا بیانیہ اتنے پاورفل انداز میں، وہ اتنی انٹری دھماکہ خیز ہوتی ہے کہ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس دنیا کے لیے دستور العمل بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس کا جو پہلی وحی تھی، جو اس کے پہلے الفاظ تھے وہ یہی تھے اقرا۔
تو جان لیجئے کہ اقرا کے لفظ کے اندر وہ طاقت چھپی ہوئی ہے جو آپ کی نہ صرف آپ کی زندگی کو ریولوشنائز کر سکتی ہے بلکہ اس ورلڈ کو ریولوشنائز کرنے کے لیے آپ کو اس لفظ پہ بلیو کرنا ہوگا. اور میں نے بھی اسی لفظ کے اندر چھپی ہوئی طاقت کو، اسی لفظ کے اندر چھپی ہوئی جو حکمت ہے اسی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور جو کچھ بھی ہے الحمدللہ وہ اسی لفظ کی برکت سے ہے، انہی الفاظ کی برکت سے ہے. آج میں جو کچھ ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے اور اسی لفظ کی برکت ہے. ڈاکٹر فخر اللہ کنوری صاحب ہیں اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کے پرنسپل، وہ فرماتے ہیں کہ لفظوں کی برکت ہوتی ہے. آپ پڑھیے اور بلا وجہ پڑھیے، بلا ضرورت پڑھیے. آپ راستے پہ جا رہے ہیں، کہیں پہ آپ کو کوئی اخبار کا ٹکڑا پڑا ہوا مل جاتا ہے، کوئی بھی چیز ملتی ہے اور آپ اس کو اٹھا کے پڑھتے ہیں، تو جب وہ الفاظ آپ کے دماغ میں چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ کے اندر رہ کے رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی زندگی میں بہتری کے لیے. اور پڑھی ہوئی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہو، چاہے آپ کے متعلق ہو نہ متعلق ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہو، وہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے ضرور فروٹفل ثابت ہوتی ہے. اور یہی وہ کام تھا، یہی وہ عمل تھا، یہی وہ دو باتیں تھیں جو میری کامیابی کا سبب ہے. اور انہی دو باتوں نے مجھے بڑی ہمت دی، طاقت دی، حوصلہ دیا، اور الحمدللہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنے کی جو کوشش کی تھی الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہو گیا. اچھا اشرافت صاحب فرمائیے کہ آپ اسٹرگل پر زیادہ یقین رکھتے ہیں یا قسمت پر؟ میں نے جیسا کہ ابتدائیے میں بیان کیا کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. جب رب کریم یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی کوشش کو اپنے فضل سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. تو میں قسمت کی بجائے نا کوشش پہ بلیو کرتا ہوں، کوشش پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں، کیونکہ میرے رب نے فرما دیا ہے. ہاں مقدر جو ہے وہ یقیناً آپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے، بڑا معنی رکھتا ہے، لیکن کوشش میرا رب کبھی ضائع نہیں کرتا. سچے من سے نا اگر آپ کسی بھی چیز کو پانے کی کوشش کریں گے نا تو وہ یقیناً آپ کو مل جائے گی. یقیناً میں آپ کی زندگی سے واقف ہوں، کسی حد تک آپ نے اسٹرگل کی ہے، بہت اسٹرگل کی ہے. اچھا فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس بات سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، اور پکی بات ہے اور سچی بات ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ عورت ماں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، بہن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، بیوی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک اچھی دوست کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. میں آنیسٹلی اسپیکنگ تو الحمدللہ میری زندگی میں بھی ایک نہیں بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہے. اور سب سے بڑا جو میرے لیے ظاہر ہے ماں سے بڑی تو ہستی ہے ہی نہیں، لیکن الحمدللہ میری بیوی بھی بہت کوآپریٹیو ہے، بہت سپورٹیو ہے. ورنہ یہ جو کتاب ہوتی ہے نا یہ سوکن ہوتی ہے عورت کی، اور اسے بڑی الرجی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ اس نیک وقت کو سلام ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے کبھی اپنی ناراضگی کا وہ اظہار نہیں کیا کہ یہ ہمہ وقت ڈوبا رہتا ہے. سچی بات ہے شفیق صاحب، آج بھی میرے بیگ کے اندر، میں جب کالج گیا ہوں تو میرے بیگ کے اندر آج بھی اداس نسل ناول تھا. جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں پڑھتا رہتا ہوں وہی وہ الفاظ. میں گھر میں بھی جب سوتے ہیں شام کو، آج کل حالانکہ میڈیا کا دور ہے اور بار بندہ ٹی وی یا سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ رہتا ہے، میں بھی رہتا ہوں، لیکن کتابیں بہرحال جو مزہ دیتی ہیں نا، جو جتنی اچھی خوشبو کتاب کے پیپر کی ہے نا، کاغذ کی ہے نا، اتنی اچھی خوشبو اس کے آگے دنیا کے بہترین پرفیوم جو ہے نا وہ ماند ہے. وہ ان کی خوشبو کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے کتاب کے ورق کی خوشبو کا. اور بات ہو رہی تھی خواتین کی، تو میری جو زوجہ محترمہ ہیں وہ بڑی سپورٹیو ہیں اس حوالے سے. میرے لیے انہوں نے مجھے بڑا حوصلہ کیا. جب ظاہر بندہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. 2014-15 میں 13 مرتبہ میں اپیئر ہوا ہوں پبلک سروس کمیشن میں، 13 مرتبہ سر. اور 6 کے قریب میں نے کوالیفائی کی ہے، 6-7 کے قریب. ایک اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے، ہر بندے کو اس رگڑا کھانا پڑتا ہے. تو 6-7 ایگزام میں ناکام ہوا. تو جب بندہ ناکام ہوتا ہے نا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. سچی بات ہے،
تھوڑا حوصلہ جو ہے نا گراف نیچے آتا ہے، بندے کا انرجی لیول جو ہے وہ نیچے آتا ہے. تو وہ دو نیک بخت میری ماں اور میری زوجہ محترمہ، وہ دونوں نیک بخت خواتین مجھے ہمیشہ میرے مورال کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتی تھی، ہمت دیتی تھی، استقامت دیتی تھی، بک اپ کرتی تھی، حوصلہ دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں ہے، ایک دن آئے گا. اور اللہ کے فضل سے وہ دن آیا جب میرے رب نے کرم کیا اور میرے پاس 3 سلیکشنز تھیں اگٹھی پبلک سروس کمیشن کی، اور 17 گریڈ کی 3 سلیکشنز تھیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا شرافت صاحب فرمائیے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کو کتب بینی کا بہت زیادہ شوق ہے، تو ہمارے ناظرین میں سے ایسے بچے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو یقیناً کتب بینی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ کو ایسی کتاب ریکمینڈ کریں جو پڑھ کر آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا ہو اور آپ ہمارے ناظرین کے لیے وہ کتاب ریکمینڈ کریں. سر بہت ساری کتابیں ہیں زندگی بدلنے کے لیے. الکیمسٹ پڑھیے، آپ کو یقینی طور پہ وہ اتنا انسپائر کرے گی کہ آپ کے لیے بہت کچھ ہے اس کتاب میں. بطور طالب علم میں بات کر رہا ہوں، بطور ایک اسٹرگلنگ نوجوان کے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے نا تو آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کتابیں جو ہیں وہ آپ کو انرجی فراہم کرتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیجیے، جگہ جگہ پہ آپ کو حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، استقامت ملے گی. مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی ایکسپلور ہی نہیں کیا، کبھی غور ہی نہیں کیا وہاں پہ کہ ایک مذہبی کتاب کے طور پہ ایک اسے لے کے خوبصورت کپڑے کے اندر ڈھانپ کے ہم نے اسے رکھا ہوا ہے. قرآن مجید کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے الفاظ پہ، اس کے معنی پہ، اس کے اندر چھپے ہوئے ان اصولوں پہ کبھی بھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی. ورنہ بہت کچھ ہے اور زندگی کے اندر انقلاب لایا جا سکتا ہے. جی، اور ہمیں چاہیے کہ اس ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھے تاکہ ہمیں اس کے معنی اور مطلب اور مفہوم کا پتہ چلے. جب ہمیں مفہوم کا پتہ چلے گا تو یقیناً کیا ہوگا، ہمارے اندر بہت ساری بہتری اور تبدیلی آئے گی. اچھا، آپ بولتے بہت اچھا ہیں، اور جب آپ ہمارے ساتھ ایم ایڈ کر رہے تھے اس وقت بھی آپ اچھا بولتے تھے. ایک بات ہم نے محسوس کی، تو یہ جو آپ کے اندر ایک زبردست قسم کی تحریک ہے چھپی ہوئی، یہ تحریک اسٹارٹ سے ہی تھی یا کوئی وقت ایسا آیا کہ اس تحریک نے پر نکالے؟ سر میں بڑا شاہی سا طالب علم تھا، بڑا شرمیلا، استاد کے سامنے کبھی گیا نہیں. کبھی استاد سے چھٹی لینا ہوتی تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے 2ری جماعت تک میں رو پڑتا تھا. کبھی سر کے سامنے بات، انتہائی شرمیلا تھا، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. 2ری جماعت تک، 2ری جماعت میں میری 3rd پوزیشن آئی. پڑھنے میں ذہین تھا، اکلوتا بچہ ہوں میں، والدین کا بہن بھائی نہیں ہے میرے، لیکن الحمدللہ اب اللہ نے وہ کمی پوری کر دی ہے. تو شرمیلا سا تھا، بڑا شاہی سا، پڑھنے پڑھانے کا شوق ابتدا سے ہی تھا. لیکن اس تحریک کو، اس بولنے کے جو آپ بات کر رہے ہیں، بطونی کہہ لیں یا بولنے کا جو انداز ہے، یہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. سب سے پہلے 7ویں جماعت میں تھا جب پہلی بار میری اسٹیج اپیئرنس ہوئی، اور وہ سر گلزار احمد بھٹی صاحب تھے. میں ان کی خدمات کا ہمیشہ سے معترف ہوں. انہوں نے مجھے بولنا سکھایا. یہاں پہ ہائی اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول جیٹ پور کے اندر ایک کوئز کمپٹیشن تھا اقبال کے حوالے سے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اس کمپٹیشن کا میں ونر تھا، اور وہ میری زندگی کی فرسٹ اسٹیج اپیئرنس تھی. اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلا، اور پھر کالج میں گیا تو ایک اور بڑا نام میری زندگی کا پروفیسر نعمت علی صاحب تھے. انگلش کے پروفیسر تھے، پروفیسر ڈاکٹر ہیں آج کل، اسلامیہ کالج قصور میں ہوتے ہیں. اور انہوں نے میری گرومنگ میں بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا. اور اس کے بعد سر غلام محی الدین صاحب، پروفیسر غلام محی الدین صاحب گورنمنٹ کالج اکاڑا کے، بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. اور میں سیکھتا رہتا ہوں سر. مجھے اللہ کے فضل سے بہت اچھے دوست ملے، بہت اچھے اساتذہ ملے، جنہوں نے مجھے وہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا، بہن بھائی نہیں ہے، ان کی کبھی فیل نہیں ہونے دی. میرے والد محترم، میرا ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق ہے. میرے والد محترم بس وہ اپنے کام کاج کے حوالے سے، وہ شریف سے آدمی ہے، بڑا وہ جہاں تک محدود ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے یا اپنے کام کے حوالے تک وہ رہتے ہیں. کبھی
ایسا جیسا کہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں لوگ ویسی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے وہ کمی میرے دوستوں کی، میرے اساتذہ کی صورت میں پوری کی، اور ان کی سپورٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہی، اور میں نے بہت کچھ گین کیا اور اب بھی کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے۔ سیکھنے کا موقع آپ کو زندگی میں ہر لمحہ دستیاب ہے، آپ سیکھنا چاہیں جو کچھ بھی، جس چیز کو بھی آپ بہتر سے بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے ہر جگہ موقع جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور آج کل تو گوگل اور یوٹیوب ایک ایسا میڈیم ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہوئے دنیا کے بہترین اسکالرز آپ کی ایک فنگر ٹپس میں ہیں۔ میں کل ہی اپنی کلاس میں کہہ رہا تھا کہ یہ جنی ہے، جن ہے الادین کا، آپ جائیں سرچ کریں، اسے حکم دیں کہ اے میرے جن، اے میرے، وہ الادین چراغ رگڑتا ہے نا تو جن حاضر ہو، وہ کہتا ہے مجھے کام بتائیں، مجھے حکم کریں کچھ، تو یہ جن آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ اسے حکم کریں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز کے بارے میں جانچنا ہے۔ مثلا کل ایک ہیلتھ پرفارمر چل رہا تھا تو وہ پلس ریٹ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ نارمل آدمی کا پلس ریٹ کیا ہوتا ہے، تو گوگل پہ جا کے گوگل کیا اور وہ سامنے آ گیا کہ 60 to 100 جو ہے وہ نارمل آدمی کا پلس ریٹ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت کوئی بندہ سیکھنا چاہے اور وہ یہ کہے کہ میرے پاس سیکھنے کے لیے کچھ ہے نہیں، وہ چین جانے والی بات نہیں ہے۔ اب آپ کی فنگر ٹپس پہ، آپ کی انگلی کے ایک اشارے پہ دنیا ناچتی ہے۔ تو یہ موبائل فون بڑی طاقت ہے اینڈرائڈ۔ اچھا سر، یہ فرمائیے کہ آپ کی ایج جو ہے وہ 36 ہو گئی ہے، تو ابھی آپ ایس ایس کی سیٹ پہ ہیں، تو مستقبل میں کہاں تک پہنچنے کا ارادہ ہے؟ سر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو وہ جستجو تو ہمیشہ جاری و طاری رہتی ہے۔ جو بندہ کوشش کرنا، کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، تو وہ زندگی میں پیچھے، اقبال فرماتے ہیں نا، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو کچلنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جو خوب سے خوب تر کی تلاش ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اسی ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مزید آگے بڑھوں۔ جی کہاں تک پہنچنے کا ارادہ ہے؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جہاں تک اسے منظور ہوگا وہاں تک پہنچیں گے، لیکن بہتر سے بہترین کی تلاش بہرحال وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش میں ہوں۔ اب بھی کتابیں میری ساتھی ہیں اور میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں، میں تو انہیں ایک زندہ و جاوید ہستی کی صورت میں سمجھتا ہوں۔ آج کی دنیا ورچوئل دنیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ موبائل فون کے ذریعے لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا بندہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا، یہ کتاب کا ایک ورق جس کے ساتھ جو ہمیں کچھ دے رہا ہے، کچھ سکھا رہا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ایک زندہ و جاوید ہستی ہے۔ تو میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوشش جاری ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ اچھا شرافت صاحب، ہم اپنے مہمان سے ایک شعر سنتے ہیں اپنی پسند کا، تو آپ 2 سنا سکتے ہیں۔ نہیں، ایک شعر ہی جو ہے وہ کافی ہے، جی۔ اور وہ شعر جو ہے ناصر کاظمی میرے پسندیدہ، مجھے بھی پسند ہے، پسندیدہ شاعر ہے، اور مجھے ایک بار پوچھا بھی گیا تھا کہ ناصر کاظمی ہی آپ کو کیوں پسند ہے، تو میں نے کہا تھا کہ اداسی اور تنہائی جو انسان کی ازلی و ابدی ساتھی ہے، تو ناصر جو ہے وہ اداسی اور تنہائی کا شاعر ہے۔ تو اس حوالے سے دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے سر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ جی اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور سنا دیں، آپ کے پاس شعر؟ نہیں سر، اس حوالے سے کیا کہہ لیں، بلا موقع جو اشعار ہیں وہ ذرا اور طرح کے ہوتے، لیکن بہرحال یہ شعر مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے۔ اچھا چلو میں مان لیتا ہوں، ناصر کاظمی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے وہ لوگ لائک کرتے ہیں جنہوں نے چوٹ کھائی ہو، تو کہیں یہ بات میں صداقت تو نہیں کہ آپ بھی چوٹ کھا چکے ہیں؟ سر عشق وشق پہ میں بلیو نہیں کرتا، اور چوٹیں جو ہیں وہ ہر لمحہ میں زندگی کو آبجیکٹیولی لیتا ہوں، سچی بات ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی ان چیزوں پہ کوئی کیا کہہ لیں اندھا اعتقاد کیا ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی اللہ کے فضل سے ایسی کوئی صورتحال سے دو چار ہونا پڑا ہے، اور نہ ہی میں معروضی سا آدمی ہوں۔ MSc میرے اکنامکس ہے اور بزنس مائنڈیڈ ہوں، آپ جانتے ہیں میتھمیٹکس کا میں طالب علم رہا ہوں، گریجویشن میری اسٹیٹسٹکس اور اکنامکس اور میتھمیٹکس پر سے گزری ہے۔ تو جو بندہ ہو ہی اکنامیکلی وہ ساری چیزوں کو کیلکولیٹڈ سا بندہ ہو، تو وہ کیلکولیٹڈ بندے جو ہے نا وہ کیلکولیٹڈ رسک ہی لیتے ہیں، تو میں ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتا۔ اچھا شرافت صاحب، اب آپ یہ فرمائیے کہ جو ہماری نئی نسل ہے اس کے لیے آرٹس میں کچھ اسکوپ ہے؟
سر بہت زیادہ اسکوپ ہے. اسکوپ کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوتا, اسکوپ بندے میں ہوتا ہے سر. یہ آپ بالکل میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا, بلکہ اس کو ایک غلط نیریٹو سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ سائنس پڑھیں, سائنس کے اندر اسکوپ ہے. اسکوپ کسی فیلڈ میں نہیں ہے, کسی چیز میں نہیں ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو PhD ڈاکٹر ہیں, جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں, لیکن اپنے شعبے میں آ کے ناکام ہو گئے. کئی ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کچھ بھی نہیں ہے مطلب کہ انہوں نے دنیاوی حوالے سے کچھ بھی ان کی کوالیفیکیشن نہیں ہے, لیکن انہوں نے آ کے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. اسکوپ بندے میں ہوتا ہے سر. آپ کے نزدیک ایک کامیاب شخص کی پہچان کیا ہے؟ سر کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہر بندے کے لیے مختلف ہوتی ہے. بعض لوگوں کے لیے پیسہ کمانا کامیابی ہے, بعض لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی پاور جو ہے وہ گین کر لینا کامیابی ہوتی ہے. میرے نزدیک کامیابی اگر میرے سینس سے پوچھیں تو کامیابی ایک پرسکون لائف جس میں ٹھیک ہے مادیت جتنی بھی ہو لیکن اتنی ہو کہ بندہ زندگی گزار سکے, اور کتابیں ہوں اور بندہ ہو, اور پرسکون چلڈ لائف جو ہے نا, میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب زندگی ہے کہ بندہ نا کسی جبیلوں میں نہیں پڑا ہوا, کسی طرح کی جھنجھٹوں میں. سکون زندگی ہونی چاہیے. اور میں نے آپ کی باتوں سے اخذ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹس میں بھی بندے کا اسکوپ ہے, بشرطے کہ بندے میں خود ٹیلنٹ ہونا چاہیے, چاہے وہ آرٹس رکھے چاہے وہ سائنس پڑھے, لیکن رکے نہ. اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. ہمارے نا منڈی احمد آباد میں ہے ایک ڈاکٹر ظہیر صاحب جی, وہ ہمارے علاقے کا روشن ستارہ ہیں. آج کل GC یونیورسٹی میں وہ پنجابی کے پروفیسر ہیں جی, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں 19 گریڈ کے. آپ اندازہ لگا لیجیے, ایک بچہ ہمارے ہاں سمجھ لیا جاتا ہے کہ آرٹس میں کچھ نہیں رکھا, پنجابی پڑھی ہے, پنجابی میں گریجویشن کی ہے, اورینٹل کالج سے انہوں نے MA کیا, وہیں سے MPhil کیا, وہیں سے PhD کی, اور اب کیا ہے نیکسٹ وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے GC یونیورسٹی کے پنجابی کے شعبے کے. آپ اندازہ لگا لیجیے ایک ینگ مین, ایک نوجوان آدمی جو پنجابی پڑھ کے, ابھی میری ایج سے 2 سال آگے ہوں گے, بھٹی صاحب کے وہ کلاس میٹس ہیں, رفیق بھٹی صاحب کے وہ کلاس فیلو ہیں, اور آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اتنی ینگ ایج میں ایک بندہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے, کیا پڑھ کے؟ پنجابی پڑھ کے. تو آپ دیکھیے, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اکثر یہ کہتا ہوں کہ پکوڑے بیچنے والے آپ کے شہر میں ہزاروں بیٹھے ہوں گے, لیکن کوئی ایک بندہ ایسی محنت کرتا ہے, ایسا لذیذ اور چٹپٹی چیز بناتا ہے کہ پورا شہر دوڑتا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کے پاس جانے کے لیے. تو آپ کو اپنے کام کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے, آپ جس بھی شعبے میں ہوں, پنجابی پڑھا رہے ہوں, اردو پڑھا رہے ہوں, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, یہ سارے شعبے, سارے سبجیکٹس بہت ضروری اور اہمیت کے عامل ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آپ ایکسپرٹی پیدا کریں, آپ وہ تو بنائیں نا جو دوسرا کوئی نہ بنا سکے. اور جب آپ کے پاس وہ چیز ہوگی جو دوسروں کے پاس نہیں ہوگی تو لوگ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس, یعنی جدت ہو, انفرادیت ہو, اور مخلص پن ہونا چاہیے. اپنے شعبے سے آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ مخلص ہوں. اچھا, آپ نئی نسل کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں, ہمارے ناظرین کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سر ایک ہی بات ہے, کوشش کوشش اور کوشش بس. اور ساتھ میں وہی اقرا کے لفظ پہ بلیو کیجئے, اس لفظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. پڑھیے پڑھیے اور پڑھیے, اور اس کے ساتھ کوشش کیجئے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. شرافت صاحب, آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان دیکھا تو کیسا لگا آپ کو؟ سر آپ کا چینل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور بڑی اچھی کاوش ہے نوجوان نسل کو موٹیویشن دینے کی. اور یہ سلسلہ جو ہے, میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, انسپریشن ملتی ہے. اور آج کے دور میں جب بندہ جو ہے ڈلنس کا, رفنس کا شکار ہو جاتا ہے, ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, تو اسے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں جنہوں نے کوشش کی, ہمت نہیں آ رہے, اور آج وہ ٹھیک ہے وہ ہائی فائی یا رنگین دنیا کے ستارے نہیں ہیں, کم از کم اپنی زندگی میں وہ سکسیسفل ہیں, کامیاب ہیں, اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے وہ بطور رول ماڈل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جس ایریا میں ہم رہ رہے ہیں, معذرت کے ساتھ, یہ کسی ایک سٹیج کو, کسی ایک لیول کو اچیو کر لینا بھی بہت بڑی کامیابی کی دلیل سمجھا جاتا ہے. تو آپ کی یہ کاوش, اس پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کو اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے.
اچھا، آپ نے ظہیر صاحب کی جو کہ پروفیسر ہیں پنجابی کے بڑی تعریف کی. یقیناً ہماری خواہش ہوگی اگلا ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے ان کا جلد از جلد جو انٹرویو اپنے چینل کے لیے کریں. تو آپ یقیناً ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ رکھیں گے. جی انشاءاللہ میں پروفیسر صاحب سے ضرور رابطہ کر کے تو آپ کو آپ کی ٹیم کو جو ہے نا وہاں پہ انوائٹ کروں گا. آپ ضرور آئیے گا انشاءاللہ. بہت اچھا اور موٹیویشنل سیشن رہے گا. وہ ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں پنجابی ادب کے لیے، بڑا کام ہے اس ایریے میں ان کا. تو کبھی بھی یہ نا وہ نکال دیں، یہ ذہن سے نکال دیں. سائنس آرٹس کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو کوئی ایسا فرق نہیں ہے. فرق وہی ہے کہ آپ کوشش کریں، نکھار پیدا کریں، جدت پیدا کریں، ضرور آپ کامیاب ہو جائیں. ناظرین، کیسا لگا شرافت صاحب کا آپ کو انٹرویو؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو اس طرح کے درخشندہ ستارے ہیں ان کو نمایاں کیا جائے. انشاءاللہ ہم ظہیر صاحب تک بھی پہنچیں گے جو کہ جن کی پسندیدہ شخصیت ہیں اب شرافت صاحب کی، جنہیں لائک کرتے ہیں شرافت صاحب. یقیناً وہ بھی ایک درخشندہ ستارے ہوں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے. کیسا لگا آپ کو شرافت صاحب کا انٹرویو؟ اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ کہیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان.